اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. بینگ عوام دوست پارٹی چیئرمین، میں آپ سے کچھ عرصہ نہیں رہا رابطے میں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پارٹی کی بنیادی تنظیم سازی اور ہمارے جو مرکزی جو ہمارے عہدیداران ہیں ان کی سیٹلمنٹ اور پھر پارٹی کی رجسٹریشن، ان کی پروسیس جو ہے وہ ہمارا جاری و ساری رہا، اور اس وجہ سے تھوڑا سا میری مصروفیت رہی. ہماری تنظیم سازی جو ہے وہ ڈسٹرکٹ لیول پہ اور مختلف پروونسز میں وہ اسٹیبلش ہوئی، اس میں تھوڑی مصروفیت رہی. اور اس کے علاوہ ہمارے جو پروگرامز ہیں، جیسے بھوک کے خاتمے کا پروگرام، جیسے سوشل سیکٹر میں ہم کام کر رہے ہیں اور لوگوں کو روٹی کپڑا مکان تینوں پہ ہم جو ہے وہ سوشل سیکٹر کی مدد سے کام کر رہے ہیں. تو اس سلسلے میں میری مصروفیت اتنی زیادہ رہی کہ میں حالات حاضرہ پہ اپنی عوام کے ساتھ اپنے علیحدہ پوائنٹ آف ویو کے ساتھ ڈسکس نہیں کر سکا. میرے عزیز دوستو، پاکستان اس وقت بدترین معاشرتی بحران کا شکار ہے، بدترین سیاسی بحران کا شکار ہے، بدترین معاشی جو ہے وہ عدم استحکام کا شکار ہے. اور سب سے بڑھ کے یہ کہ اس وقت عدلیہ کا بحران جو ہے وہ بتدریج اسٹیبلش کیا گیا. آپ اندازہ کریں کہ قوم کی تعمیر کرنے والے جو لوگ ہیں، وہ جب قوموں کی تعمیر کے لیے کام کرتے ہیں تو پھر وہ جو پرابلمز جو ہے وہ معاشرے میں موجود ہوتی ہیں ان کو ختم کرتے ہیں، نہ کہ نئی پرابلمز کریٹ کرتے ہیں. یہاں پہ بحرانوں کو ختم کرنے کے لیے بڑے بحران جو ہے وہ اسٹیبلش کیے جا رہے ہیں. آپ اس سے اندازہ کریں کہ آپ کی جو پولیٹیکل رجیم ہے وہ کس لیول کی ہے. اور بنیادی طور پہ یہ سارا کچھ اس وجہ سے ہے کہ یہ نظام جو ہے وہ فرسودہ ہے. اس میں اتنی گنجائش موجود ہے کہ آپ کے جو پولیٹیشنز ہیں وہ اپنی مرضی سے اپنی منمانیاں کر سکتے ہیں. اسی وجہ سے پاکستان جو ہے معاشی طور پہ بدترین حالات کا شکار ہے. آپ کے جو جتنے سٹیک ہولڈرز ہیں وہ اپنا اپنا بینیفٹ لے کے جو ہے وہ سائڈ پہ ہو جاتے ہیں، اور پھر سیاستدانوں پہ ایک دوسرے پہ بلیم گیم کا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے بڑے پیمانے پہ لوگ جو ہے وہ ایک دوسرے کو مورد الزام ٹھہرا کے اپنے آپ کو بری ذمہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن بنیادی طور پہ یہ سارے ہی ذمہ دار ہیں. یہ جو ہمارے جتنے بھی معاملات چل رہے ہیں اور جتنے بھی اس وقت پاکستان میں بدترین بحران ہیں، ان سب کے ذمہ دار یہ سارے کے سارے ہمارے سٹیک ہولڈرز ہیں. اور یقیناً یہ جب تک اس سسٹم میں موجود ہے اور یہ نظام اس طرح سے موجود ہے، ان لوگوں کا کلا کما ممکن نہیں ہے. یہ انہوں نے مونوپلائز قسم کی جو ہے نا وہ نظام انصاف اسٹیبلش کیا ہوا ہے، جس میں ہمارے جو معزز ججز صاحبان ہیں ان میں سے بہت سارے لوگ ہیں جو الائز ہیں مختلف پولیٹیکل پارٹیز کے. انصاف نظام عدل پہ کھڑا ہوتا ہے، اور اس میں جو عدلیہ ہے وہ ریاست کا ایک چونکہ ستون ہے تو اس کا انڈیپینڈنٹ ہونا بہت ضروری ہے. اسی طرح مقننہ، اسی طرح ایوان پارلیمان، اور اسی طرح سے آپ کے جو میڈیا ہے، ان سارے لوگوں کو بھی امپارشل ہونا بڑا ضروری ہے. جمہوری نظام میں یہ ساری چیزیں ناپید ہوتی ہیں. بعض جگہ پہ جمہوری نظام جو ہے وہ جمہوریت کے نام پہ اسلامی نظام جو ہے وہ یورپ میں نافذ ہے، اس کو جمہوری انہوں نے اقدار جو ہے ان کے حساب سے سیٹ کیا ہے. اس میں کوئی بری بات بھی نہیں ہے کہ عوام الناس کو فیصلہ کرنے کا حق دیا جائے، اور وہ دے بھی رہے ہیں. آج ہم بات کریں گے جو آج کا ہمارا جو سب سے بڑا ایشو ہے، وہ کور ایشو اس وقت عدلیہ کا بحران ہے. اور اس کو باقاعدہ سے اسٹیبلش کیا گیا ہے تاکہ جو مقتدر حلقے ہیں وہ اپنی دوام بخش سکیں اپنے اقتدار کو. ان کو نظر آتا ہے کہ اگر عوامی آپ حلقوں میں جاتے ہیں، اس وقت عوامی حلقوں میں جا کے اگر لوگوں کی ووٹ سے رائے لیتے ہیں تو الٹیمیٹلی اس وقت جو ہے وہ ایک اسٹیک ہولڈر ایسا ہے جو یقیناً میکسیمم جو ہے وہ ووٹ گین کرے گا، اور میکسیمم جو ہے وہ اس کی گورنمنٹ جو ہے وہ اسٹیبلش ہونے کے لیے تیار ہے. لیکن باقی جتنے بھی اس نظام کے کا پارٹ ہیں، سارے کے سارے سٹیک ہولڈر، مثال کے طور پہ نون لیگ ہو گئی یا پھر اس کے الائز جتنی 13 جماعتیں ہیں، پی ڈی ایم کی جماعتیں، وہ سارے کے سارے یہ چاہتے ہیں کہ ہم عمران خان سب کے ساتھ خلاف جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ چونکہ ہم اس کا میدان میں مقابلہ نہیں کر سکتے تو ہم جتنا عرصہ اسی طرح سے چلا سکیں گے چلا لیں، اور پھر کچھ عوامی ریلیف دے کے لیول پلینگ گراؤنڈ جو ہے وہ اسٹیبلش کر کے تو پھر ہم کوئی الیکشن کے سلسلے میں آگے بڑھ سکیں گے.
ایسا ممکن نہیں ہوگا، کیونکہ اس وقت پاکستان کی بہت بڑی تعداد جو ہے عوام الناس کی وہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہے، اور خان صاحب جو ہے وہ ون اینڈ اونلی یہاں پہ پلے کر رہے ہیں۔ اگر خان صاحب کو ٹکر دینی ہے تو الٹیمیٹلی نئے چہروں کو اس میں شامل ہونا پڑے گا، کیونکہ پی ڈی ایم کو عوام بری طرح سے ریجیکٹ کر چکے ہیں۔ عوام دوست پارٹی جو ہے وہ خان صاحب والی سائڈ پہ، خان صاحب کے تو ہم سیاسی مخالف ہیں، لیکن ہم جو ہے وہ خان صاحب والی سائڈ پہ کھڑے ہیں، ہم پی ڈی ایم کے ساتھ نہیں ہیں، تاکہ عوام چوائس کرنے میں اس کو آسانی ہو کہ ہم اگر تحریک انصاف کے بعد اگر کسی کو چوائس کر سکتے ہیں تو وہ عوام دوست پارٹی ہے۔ میرے دوستو، اس وقت جو ہماری عدلیہ ہے وہ اس کے جو سپریم ججز ہیں وہ جو بھی فیصلہ دیتے ہیں، جیسے ہی جو ہے وہ نون لیگ کے خلاف کوئی فیصلہ آتا ہے تو وہ اس کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ بہت بڑا آئینی بحران بھی آگے اسٹیبلش ہوئے گا اگر آپ عدلیہ کا کل کا جو فیصلہ ہے جس میں انہوں نے کہا کہ ہم مئی میں جا کے الیکشن کر رہے ہیں اور الیکشن کو اس سے لمبا نہیں کھینچیں گے، اور جہاں اس وقت مجبور ہے یہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے وہ الیکشن کروانے کے لیے۔ الیکشن جو ہے وہ اللہ کرے کہ سپریم کورٹ کی جو اس وقت فیصلہ ہے اس کے مطابق یہ الیکشن پنجاب کا مئی میں جو انہوں نے ڈیٹ اناؤنس کی ہے اسی کے مطابق ہو جائے، لیکن مجھے ایسا ہوتا نظر نہیں آتا، کیونکہ جو مقتدر حلقے ہیں جن میں گورنمنٹ جو شامل ہے وفاق میں نون لیگ کی، اور یہاں پہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے، یہ سارے لوگ جو ہیں وہ سسٹم کا وہ جو لٹیروں کا سسٹم ہے اس نظام کا پارٹ ہیں، اور یہ کبھی بھی نہیں چاہتے کہ پاکستان میں اس وقت جو ہے وہ نئے الیکشنز ہوں اور پھر جو ہے وہ بڑے پیمانے پہ عمران خان صاحب جو ہے وہ سیٹیں لے کے اقتدار میں آ جائیں۔ اور پھر اس کے دو امپلیکیشنز ہیں۔ سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو پولیٹیکل فورسز ہیں وہ تو ایک دوسرے کی موافقت یا مخالفت کرتی رہتی ہیں، کرتی چلی آتی ہیں اور کرتی چلی جائیں گی ہمیشہ۔ یہ تو چونکہ سیاسی مخالفین جو ہیں وہ ایک دوسرے کو ٹکر دیتے رہتے ہیں، لیکن اہم بات یہ ہے کہ ہماری جو اسٹیبلشمنٹس ہیں اور باقی جو دھڑے ہیں وہ عمران خان صاحب کو اتنا رزسٹ کیوں کر رہے ہیں۔ تو ہمیں جو سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ عالمی طاقتیں جو ہیں وہ مضبوط ہوتا ہوا پاکستان نہیں دیکھتے۔ عمران خان صاحب نے 3.5 سال میں بہت سارے ایسے کام کیے ہیں جو بنیادی جو گراس روٹ لیول پہ جو کام ہیں، جو ایک قوم کو کھڑا کرنے کے لیے جو چیزیں جو عوامل ضروری تھے وہ انہوں نے کیا۔ انہوں نے غریب کو اٹھانے کی کوشش کی ہے، انہوں نے ایکسپورٹس کو بڑھانے کی کوشش کی ہے، جو پازیٹیوز ہیں وہ نظر آتے ہیں ان کے، اور ان پازیٹیوز کی وجہ سے اس وقت عوام الناس ان کے ساتھ ہے۔ اب دیکھیں، آپ نے اگر عوامی حلقوں میں اپنی اگر ایگزسٹنس اسٹیبلش کرنی ہے تو پھر آپ کو عوام کی خدمت کرنی پڑے گی۔ آپ لالچ کے ساتھ، حرص و ہوس کے ساتھ، بددیانتی، بے ایمانی اور جھوٹ کے ساتھ آپ کبھی بھی عوامی جو ہے وہ آرا نہیں لے سکتے، عوامی نمائندگی نہیں حاصل کر سکتے، عوامی جو ہے حمایت نہیں لے سکتے۔ عوامی حمایت لینے کے لیے الٹیمیٹلی جو ہے وہ آپ کو عوام الناس کی خدمت ہی کرنی پڑے گی۔ تو اگر جو ہے وہ آپ اس روش کی طرف موو کرتے ہیں جو آپ کے لیے پاسبل نہیں، اس وجہ سے بھی نہیں ہے کہ آپ نے بددیانتی کو، بے ایمانی کو، جھوٹ کو، فریب کو، کرپشن کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنایا ہوا ہے۔ آپ کے نزدیک آپ کے لگائے ہوئے ججز آپ کی منشا کے مطابق اگر فیصلے دیں تو وہ انصاف ہے، اس کے علاوہ دنیا میں کوئی بھی انصاف نہیں۔ یہ المناک ہے۔ میں آپ یہاں پہ عرض کرتا چلوں کہ ہم جس طرح سے دیکھتے ہیں کہ اس پورے آپ نظام کو اگر اس اسٹیبلش نظام کو اگر آپ اسٹڈی کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوئے گا کہ اس کی جو یہاں کے مقتدر حلقے ہیں وہ بھی، ان کے بھی سٹیکس جو ہیں وہ چونکہ عمران خان چاہتا ہے کہ یہاں پہ عدل و انصاف ہو اور عقبہ پروری نہ ہو، یہاں پہ جو ہے وہ پازیٹیوز جو ہے وہ ایٹیٹیوڈز وہ بلڈ اپ ہوئے، معاشرے میں اچھائی کی سوچیں جو ہیں وہ پریویل کریں، تو وہ اس کے لیے کوشش کریں۔ ہم بھی ویسے اپنے طور پہ عوامی حلقوں میں کام کر رہے ہیں، ہم بھی قوم کو اٹھانا چاہ رہے ہیں، اور ہم چونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو ساری لڑائی ہے، یہ جو سارا فساد ہے وہ اس نظام کی وجہ سے ہے، تو ہم نظام کی تبدیلی کی واحد آواز ہیں۔ اس نظام کے اندر رہتے ہوئے عمران خان صاحب کو اگر ایک موقع دے بھی دیں، اور کمزور قوانین کے ہوتے ہوئے میرا نہیں خیال کہ پی ڈی ایم کی جماعتوں کے جو جتنے بھی
کرپٹ زدہ لوگ ہیں ان کو بڑا جو ہے وہ پرابلم کا سامنا ہوئے گا، کیونکہ جتنے کمزور قوانین ہیں ان کی وجہ سے وہ کرپشن پہ بڑی سزائیں ان کو ممکن نہیں ہیں، تو اس وجہ سے بڑی آسانی کے ساتھ وہ بچ جائیں گے۔ باقی اگر عمران خان سے بہت کر بھی لیں تو نیچے جو نظام کی ان کے جو سٹیک ہولڈرز ہیں، باقی جو عمران خان کے سب کے ساتھ جو ٹیم ہے، اس میں کچھ لوگ جو پاکستان سے محبت کرنے والے ہیں ان کو چھوڑ کے باقی یا تو ذمہ دار ہیں، جاگیردار ہیں، فیوڈل ہیں، یا پھر سرمایہ دار ہیں۔ یہ لوگ جو ہے وہ طالع آزما ہیں، یہ لوگ جو ہے وہ پیسہ لگا کے اقتدار میں آتے ہیں، اور یہ اقتدار میں آنے کے بعد سب سے پہلے جتنا پیسہ انہیں لگایا ہوتا ہے وہ پورا کرتے ہیں، اس کے بعد پھر طاقت کے زور پہ نئے پیسے اکٹھے کرتے ہیں، اور یہ سسٹم سے پھر پیسہ سک کرتے رہتے ہیں۔ یہ جب تک نظام کے اندر لوگ موجود ہیں، یہ سسٹم کبھی بھی نہ تو ریاست مدینہ بنا سکتا ہے، نہ ہی یہاں پہ جو ہے وہ قانون کی حکمرانی ہی اسٹیبلش ہو سکتی ہے۔ عمران خان صاحب کو اگلے 5 سال یا 10 سال بھی دے دیں، جب تک طاقتور حلقے جو ہیں وہ ان کا پورا ساتھ نہ دیں، اور یہاں پہ بیوروکریسی باقی جو عدلیہ ہے وہ بھی امپارشل ہو کے فیصلے نہ کرے، آپ یقین کریں کہ اس نظام کے اندر رہتے ہوئے عمران خان صاحب بھی اکیلے عمران خان صاحب کچھ بھی نہیں کر سکیں گے۔ ہم اس وجہ سے کوشش کر رہے ہیں کہ نظام تبدیل ہو، یہاں پہ نیا نظام اسٹیبلش ہو۔ آپ دیکھ لیں ابھی عدلیہ کے فیصلے دیکھ لیں، اب اگر سپریم کورٹ ان فیصلوں کو اگر نہ مانا جائے تو ایک طرح کی یہ نافرمانی ہے عدلیہ کی، یہ توہین ہے۔ اب ایسی عدالتیں جن کی توہین ہو ان کے فیصلے عام بندہ کیسے مانے گا؟ تو یہ بڑے پیمانے پہ ملک میں خانہ جنگی کی کوشش ہے، اور یہ ایسی کوششیں آپ کو ہر مومنٹ پہ ہوتی نظر آئیں گی، کیونکہ یہ نظام اپنی آخری جو لیولز ہیں ان کی طرف تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے، اور یہ آخری ٹکراؤ ہیں جو اس کے بعد تو طلوع ہوگی وہ صبح جو ہے وہ بڑی شاندار ہوگی۔ ہمیں امید ہے اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو، اور یہ خیر خیریت سے جس سلسلہ چلتا رہے۔ عوام دوست پارٹی جو ہے پورے پاکستان سے لوگوں کو اپنے ساتھ شامل کر رہی ہے۔ ہم نظام کی تبدیلی کی واحد آواز ہیں، اور دوسرا یہ کہ ہم سوشل سیکٹر کو متحرک کر کے روٹی کپڑا مکان کے لیے جو ہے وہ جو بارآور کوششیں ہیں، ایسی کوششیں جو بارآور ہو سکتی ہیں، اور ایسی کوششیں جو مٹیریلائز ہو سکتی ہیں، ان پہ ہم کام کر رہے ہیں۔ ہم راشن تقسیم بھی کر رہے ہیں، تو وہ لوگ جو مخیر حضرات جو ہمارے ساتھ شامل ہونا چاہیں وہ ضرور اس میں شامل ہوں، لیکن اس نظام کے اندر جہاں پہ ادارے ٹکراؤ کے لیول پہ ہیں وہاں پہ عوامی آراء بہت ضروری ہیں۔ میری اس ویڈیو کو دیکھتے ہوئے اگر آپ کو کوئی کوسچن ملتا ہے، آپ کے ذہن میں آتا ہے، تو مجھے ضرور کوسچن کریں یہاں پہ اسی ٹی وی چینل پہ، میں آپ کو ضرور اس کو آنسر کروں گا۔ اور دوسرا یہ کہ آپ اگر ہمارے ساتھ ایز اے والنٹیئر جو ہے وہ ہمارے جو پروگرامز ہیں، عوامی فلاح کے پروگرام ہیں، ان میں کام کرنا چاہتے ہیں، اس میں بھی آپ ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں۔ عوام دوست پارٹی کو جوائن کریں، اور ہم جو ہے وہ صحیح کو صحیح کہیں گے، چاہے ہمارا سیاسی مخالف ہی ہوگا۔ عمران خان صاحب ہمارے سیاسی مخالف ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم ٹھیک کو ٹھیک کہیں گے اور غلط کو غلط کہیں گے۔ اس نظام میں، اس وقت پارلیمانی جمہوری نظام میں پی ڈی ایم کے مقابلے میں عمران خان صاحب جو ہے وہ پازیٹیوٹی کی آواز ہیں، تو ان کا ساتھ دینا بھی شاندار ہے۔ لیکن عمران خان صاحب کے بعد جو ہے وہ عوام دوست پارٹی آپ کے لیے بہترین چوائس ہے۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ ہم جو ہے نا وہ اس سلسلے میں آپس میں ڈسکشن کرتے رہیں گے۔ کوئی بھی کوشچن ہو مجھے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ میرے نمبرز جو ہیں تو یہاں پہ پارٹی کے کچھ نمبرز آپ کو اویلیبل ہوں گے، وہاں پہ بھی آپ کوشچن کریں گے تو مجھے وہ کوشچن پہنچے گا۔ بہت شکریہ آپ کا، جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔